بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَدْخُلُ بَيْنَ الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ صِيغَةٌ مَرْفُوعَةٌ مُنْفَصِلٌ مُطَابِقًا لِلْمُبْتَدَإِ۔ بھائی اسم مبنی کا ہم ذکر پڑھ رہے ہیں، اس میں مضمرات پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مضمرات کا آخری حصہ ہے وَيَدْخُلُ بَيْنَ الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ، اور داخل کرتے ہیں مبتدا اور خبر کے درمیان صیغۃ، ایسا صیغہ جو مرفوع منفصل ہوتا ہے، مطابقا للمبتدا، مبتدا کے مطابق ہوتا ہے۔ اذا کان الخبر معرفۃ، جب خبر معرفہ ہو، او افضل من قضا، یا خبر افضل من قضا ہو۔ بھائی جب خبر بھی معرفہ ہو اور مبتدا بھی معرفہ ہو، دونوں معرفہ ہوں، تو پھر احتمال ہوتا ہے کہ اس کی ترکیب موصوف صفت والی کی جائے یا مبتدا خبر والی کی جائے، ٹھیک ہے۔ دونوں اگر معرفے ہوں تو عمومی طور پر مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر دونوں معرفے ہوں تو پھر یہ احتمال ہو جاتا ہے۔ پھر اس احتمال کو بچانے کے لیے درمیان میں ایک ضمیر مرفوع منفصل لایا جاتا ہے، جیسے انا نحن انت انتم انتم ہوا ہم، یہ مرفوع منفصل ہے، ٹھیک ہے۔ مرفوع منفصل درمیان میں صیغہ لایا جاتا ہے، وہ ضمیر نہیں ہوتا، وہ صیغہ ہوتا ہے سب، ٹھیک ہے۔ تو تاکہ پتہ چلے کہ یہ مبتدا اور خبر ہے، کیونکہ صفت اور موصوف کے درمیان میں فاصلہ نہیں ہوتا۔ فاصلے کے لیے ہوا لائیں گے یا وہ ضمیر لائیں گے، ایک ضمیر تو فاصلہ ہو جائے، پھر پتہ چلے مبتدا خبر ہے۔ وہ ضمیر ایسی ہو جو مبتدا کے موافق ہو، یعنی مبتدا اگر واحد تو ضمیر بھی واحد ہے، اور مبتدا تثنیہ تو ضمیر بھی تثنیہ غائب وغیرہ ذالک، ٹھیک ہے۔ یہ بتا وَيَدْخُلُ بَيْنَ الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ، داخل کرتے ہیں کون بھائی؟ نحوی حضرات مبتدا اور خبر کے درمیان صیغۃ، ایسا صیغہ مرفوعۃ منفصل، جو مرفوع اور منفصل ہو، مطابقا للمبتدا، جو مبتدا کے موافق ہو۔ اذا کان الخبر معرفۃ، جب خبر معرفہ ہو، اصول میں ویسے تو نکرہ ہوتی ہے، جب معرفہ ہو تو جیسے زید القائم، زید القائم، اب یہ موصوف صفت ہے، یا یہ اس کو فرق کرنے کے لیے پڑھیں گے زید هو القائم، کیا بولیں گے؟ زید هو القائم، ٹھیک ہے۔ اذا کان الخبر معرفۃ، اب اگر خبر معرفہ ہو، او افل من قضا، یا اسم تفضیل ہو جو من کے سے پڑھی گئے ہو۔ بھائی اسم تفضیل کے تین طریقے پڑھے جاتے ہیں، ایک من کے ساتھ، یا الف لام کے خاص ساتھ، یا مضاف ہو، ٹھیک ہے۔ ایسا اسم تفضیل جو من سے پڑھا گیا ہو تو اس پر بھی فاصلہ لایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ او افل من قضا ویسمى فصلا، اس کو فصل بولا جائے گا، لأنه يفصل بین الخبر والصفت، کیونکہ یہ فاصلہ کرتا ہے یا تفصیل بیان کرتا ہے خبر اور صفت کے، یعنی یہ بتاتا ہے کہ یہ خبر ہے یا صفت ہے، یعنی صفت سے الگ کرتا ہے اس کو، اس کو بول دیں نحو زید هو القائم، زید هو القائم، اصل میں عبارت تھی زید القائم، ٹھیک ہے۔ اس کو زید هو القائم، اب اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ زید مبتدا، ٹھیک ہے، ہوا صیغہ فاصلے کا، یہ ترکیب میں نہیں آئے گا۔ القائم خبر، مبتدا میں خبر سے جملہ اسمہ خبر ہوا، ٹھیک ہے۔ وکان زید هو افضل من عمر، اب عبارت ایسی کیسی تھی؟ وکان زید افضل من عمر تھا، اس میں درمیان ہو فاصلہ کا لگایا گیا، وکان زید هو افضل من فضل، ترکیب کیسے کی جائے گی؟ کان اضافہ ناقصہ، زید اس کا اسم، ہوا ضمیر فاصلے والا، وہ صیغہ فاصلے والا، ضمیر نہیں بلکہ صیغہ فاصلے والا، افضل اسم تفضیل، اس میں ہو ضمیر جو لوٹ رہی ہے زید کی طرف کا فاعل، من حرف جار، امر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا اسم تفضیل، اسم تفضیل فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی، کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ خبر ہے، ہوا کی کوئی بھی ترکیب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ وقال اللہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا کنت انت رقیب علیہم، ٹھیک ہے۔ کنت انت جو ہے یہ ضمیر فاصلے والا ہے، کنت کان فی الاضافہ الاخرى،
تا ضمیر اس کا اسم، ٹھیک ہے، تا ضمیر بار اس کا اسم. انت، اب ضمیر یہ جو فاصلے والا جو صیغہ آ رہا ہے اپنے مبتدا کے موافق ہو، تا واحد متکلم حاضر ہے تو انت بھی وہی لایا گیا، ٹھیک ہے، اس میں غائب تھا تو غائب لایا گیا. انت حرف فاصلے والا، الرقیب صفت، اس میں ہوا ضمیر فاعل جو انت کی طرف لوٹتا ہے. اللہ حرف جار ہم مجرور، جار اپنے مجرور مل کر متعلق الرقیب، رقیب اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر کان اپنے اسم اور خبر سے مل جملہ اسم یا خبر فعل یا خبر ہوا ہے، ٹھیک ہے، ختم جی. بات سمجھ میں آ گئی جی. فصل اسماء الاشارتی، اسماء جو اسماء اشارات، وضع لیدل علی مشار الیہ، مقرر کیا گیا ہے تاکہ دلالت کر اپنے مشار الیہ کی، ٹھیک ہے بھائی. ھذا کتاب، ھذا اسم اشارہ ہے، کس کے لیے ہے؟ اپنے مشار الیہ کی دلالت کرے کہ یہ مشار ہے، ٹھیک ہے. اسماء الاشارتی ما وضع لیدل علی مشار الیہ، جو دلالت کر اپنے مشار الیہ، وہی خمسۃ الفاظ و ستۃ معانی، یہ 5 لفظ ہیں 6 معنی کے لیے. یہ 5 لفظ سے مراد 5 قسم کے لفظ ہیں، لفظ زیادہ ہیں لیکن 5 قسم کے لفظ ہیں اور 6 معنی کے لیے، ٹھیک ہے. ھذا ھذان ہؤلاء، ٹھیک ہے، ہاتی ہاتان ہؤلاء، ہؤلاء جو مشترک ہے، ٹھیک ہے. باقی 6 صیغے ہیں، قسم 5 ہیں. الفاظ ستۃ معنی، الفاظ کہاں گیا، وہی خمسۃ الفاظ 5 الف ہیں، لستۃ معنی 6 معنی کے لیے. وذالک ذا للمذکر، ذا بھائی ھذا ہم نے پڑھا ہے نا، یہ اصل میں ذا ہے، ھذا نہیں ہے. ہا حرف تنبیہ ہے، یہ بعد میں آپ کو بتائے گا. یہ ذا ہے، ذا نہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے ذا للمذکر، یہ مذکر کے لیے، واحد مذکر کے لیے. وذان وذین للمثنی، ذان اور ذین مثنی کے لیے. ذان جو ہے وہ بھائی مرفوع والی حالت میں اور ذین منصوب والی حالت میں، ٹھیک ہے. ذان مرفوع والی حالت میں، ذین منصوب والی حالت میں. یہاں پہ ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، بھائی ہم بس کس کا پڑھ رہے ہیں؟ مبنیات کا، اور آپ بولتے ہیں ذان مرفوع والا ذین منصوب والا، یہ تو مبنی تو نہیں ہے، یہ تو معرب ہے، یہ اپنی حالت تبدیل کرا ہے. اس کا جواب ہے بھائی ذان ذین اعراب کی حالت کی وجہ سے تبدیل نہیں ہو رہی، بلکہ یہ وضع ہی اس کے لیے کیا گیا. وضع ذان رفع والی حالت میں کیا گیا، ذین منصوب والی حالت کے وضع کیا گیا ہے، اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. وذان وذین المثنی، تثنیہ کے لیے ذان وذین. وتا تی ذی تہی، اور کیا ہے ذی تہی ذی للمؤنث، یہ مؤنث کے لیے ہے، ٹھیک ہے. وطانتین للمثنی، یہ تثنیہ کے لیے ہے، مؤنث کے لیے. وَأُولَٰئِ بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ، بل اولائی یا اولا، مد اور کسر دونوں کے ساتھ، یہ جمع مشترک کے لیے، مؤنث مذکر دونوں کے لیے بھائی. للجمعہما، دونوں جمع کے لیے. وقد یلحق بأواخر ہا للتنبیہ، اور اس کی شروعات میں ہا کو تنبیہ کے لیے لایا جائے، جیسے ذا سے ھذا، ھذان، ھذین، ٹھیک ہے. میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہا تنبیہ ہے، یہ اس کے ساتھ اصل نہیں ہے. نحو ھذان ھذا ھذان وھؤلاء. ویتصل بالاواخر حرف الخطاب، اور ملایا جاتا ہے اس سے آخر میں حرف خطاب کا. وہو ایضا خمسۃ، یہ بھی 5 ہیں، اور خمسۃ الفاظ ستۃ معنی، 5 الفاظ 6 معنی کے لیے. وہ کون سے ہیں؟ کا کما کم، کی کما کن، کما بھائی دونوں مشترک ہیں،
ٹھیک ہے. ابھی ہاذا ٹھیک ہے یا ذا ہاذا، ابھی کاف آخر میں اس کو ضمیر ملایا جاتا ہے مخاطب کے لیے. جیسے میں بولوں ہاذا زیدن، ہاذا زیدن، ٹھیک ہے. اب اس کو میں بولوں ہاذا کا زیدن، ہاذا کا مخاطب اس کو میں کر رہا ہوں، کیا بولوں گا ہاذا کا زیدن. اب اس کی معنی یہ زید ہے، کیا کہ کوئی معنی نہیں. کین سے کیا سے مراد ہے کہ بھائی ایک آدمی کو بتا رہا ہوں. اب دونوں کو میں بتاؤں ہاذا کما زیدن، ٹھیک ہے. اب میں بولوں گا تم دونوں کو بتا رہا ہوں تو مخاطب یہ زید ہے. قرآن میں آیا نا وَذَلِكُنَّ لُمْتُنِّي، سورہ یوسف میں وَذَلِكُنَّ لُمْتُنِّي، جب بی بی اس کو یوسف علیہ السلام کی جو تھی، نام کیا نام، جس پر جو یوسف علیہ السلام کی بیوی بعد میں ہوئی، نام کیا ہوئی؟ ہاں نہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی، بھائی یوسف علیہ السلام کے وہ زلیخا، ہاں زلیخا پہ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام عاشق ہو گئی تو عورتوں نے کیا کیا، بھائی یہ تو پاگل ہو گئی ہے، ایک غلام پہ عاشق ہو گئی، تو ان کے لیے وہ کیا لائے، سیب لائے اور چھری لے آئے. اب کاٹو، ہاتھ بھی کاٹ دیا ان لوگوں نے، ٹھیک ہے. وَذَلِكُنَّ لُمْتُنِّي، اس کے لیے تم مجھے جو ہے ملامت کرتی. ذَلِكُنَّ، اب یہ سب عورتوں کو بول رہی ہے، ذَلِكُنَّ لُمْتُنِّي، اس کے لیے تم مجھے ملامت کری جو تم نے بھی ہاتھ کاٹ دیے. ٹھیک ہے نا، یہ مخاطب کا صیغہ ہے. بات سمجھ آ گئی؟ وَيَتَّصِلُ بِأَوَاخِرِهَا، اور ملایا جاتا ہے اس کے آخر میں حرف المخطاب، حرف خطاب کے. وَهُوَ أَيْضًا خَمْسَةٌ، یہ بھی 5 الفاظ ہیں. لِسِتَّةِ مَعَانٍ، 6 معنی کے لیے. وہ کون سے ہیں؟ کا کما کم، کی کما کن، کما مشترک ہے دونوں میں بھائی، تو 5 معنی اور 6 معنی کے لیے 5 الفاظ. وَذَلِكَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ حاصل، یہ 25 ہو گئے. ذا کا اس کے لیے 5 اس میں ملا ہے، 5 دوسرے میں، 5 تیسرے میں، تو کتنے ہوئے 25. 5 ضربہ 5 25 ہو گئے. والحاصل من الضرب 5 فی 5، ٹھیک ہے، یہ ہو گئے 25. وہی ذاک الی ذاکن، ذاک ذاکما ذاکم، ذاکی ذاکما ذاکن ذاکم، ٹھیک ہے. ایسے ذاکی ذاکما ذاکن، ٹھیک ہے. وذانک الی ذانکن، وکذالک البواقی، دوسرے بھی اس طرح 25 ہو گئے. بات سمجھ آ گئی؟ وَاعْلَمْ أَنَّ لِلْقَرِيبِ وَأَنَّ لِلْقَرِيبِ ذَلِكَ لِلْبَعِيدِ ذَاكَ. وَاعْلَمْ أَنَّ لِلْقَرِيبِ ذَلِكَ لِلْبَعِيدِ ذَاكَ، ذَاكَ لِلْمُتَوَسِّطِ. وہی ہے. وَاعْلَمْ أَنَّ لِلْقَرِيبِ وَذَلِكَ لِلْبَعِيدِ وَذَاكَ لِلْمُتَوَسِطِ. عبارت صحیح نہیں ہے کیا؟ وَاعْلَمْ أَنَّ ذَا لِلْقَرِيبِ وَذَلِكَ لِلْبَعِيدِ، ذا قریب کے لیے، ذالک بعید کے لیے، اور ذاک للمتوسط درمیان کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں ترتیب میں خرابی واقع ہو رہی ہے. ہونا تو یہ چاہے پہلے قریب پھر متوسط پھر بعید ہونا چاہیے نا. اور مصنف رحمۃ اللہ کیا بولا؟ ذا للقریب ذالک للبعید، اور متوسط درمیان میں بتایا. بھائی اس لیے بتایا کہ قریب اور بعید تعین ہو جائے گا تو متوسط بھی آئے گا، ورنہ پتہ نہیں چلے گا. ایک آدمی کھڑا ہے 5 فٹ پر، دوسرا اور کھڑا ہے 10 فٹ پر. اب 6 7 8 فٹ پر تو ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ متوسط ہوگا. کیونکہ قریب اور بعید دونوں کا جب تعین ہو جائے تو ہی پھر متوسط کیا ہوتا ہے. اس لیے اس نے مصنف وَاعْلَمْ أَنَّ ذَا لِلْقَرِيبِ، ذَا لِلْقَرِيبِ ہے، وَذَلِكَ لِلْبَعِيدِ، اور ذَلِكَ بعید ہے، وَذَاكَ لِلْمُتَوَسِّطِ، اور ذَاكَ متوسط. واللہ اعلم بالصواب.